بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 34 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثم اذا عرفت ان الفاعلیت سے لے کر وَكَذَلِكَ يَجِبُ ثَالِثًا تَوْحِيدُهُ فِي الْعِبَادَةِ تک۔ میں جن نکات پہ بحث کی جائے گی وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، فاعلیت خدا میں منحصر ہے، یعنی جسے ہم اصطلاح علم کلام میں توحید فاعلی کہہ رہے تھے۔ نمبر دو، شرک کا دائرہ بیان کیا جائے گا کہ شرک کہاں پہ ہے، یعنی کون سا عقیدہ رکھا جائے کہ وہی شرک کا سبب بنے گا، اور کون سا عقیدہ ہے کہ وہ شرک کا سبب نہیں بنے گا۔ نمبر تین، شرک کی اقسام بیان کی جائیں گی اور ان کے بارے میں حکم فقہی بیان کیا جائے گا کہ پھر ہر قسم کے لیے پاک و نجس ہونے کا حکم کیا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ۔ عرفت ان الفاعلیت بتقدیر منہ ومنتہیت الہ تعالی، جب یہ آپ نے جان لیا کہ فاعلیت یعنی مؤثر ہونا معین شدہ ہے خدا کی جانب سے، اور فاعلیت کی انتہا ہوتی ہے خدا تک، یعنی اگر کائنات میں دوسرے فاعل بھی ہیں تو ان سب کی فاعلیت کا اختتام خدا کی فاعلیت تک ہوتا ہے۔ نتیجے میں فلا مجال لتقسیم الاشیاء الى الشرور والخیرات واسناد الاولی الى غیرہ تعالی، تو پھر گنجائش نہیں رہتی کہ اشیاء کو تقسیم کیا جائے کہ کچھ بری ہیں کچھ اچھی ہیں، یعنی شرور شر و خیر، یعنی نیک و بد کی جانب اشیاء کو تقسیم کیا جائے کہ کچھ اشیاء اچھی ہیں کچھ بری ہیں، یہ غلط ہے۔ اور پھر اولا یعنی شرور کی پھر نسبت دی جائے غیر خدا کی جانب، کہ شرور غیر خدا کی جانب سے نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ تمام بل کل شیء من الموجودات داخل فی نظام الاحسن الذی یقوم بہ تعالی، کہ تمام چیز ہر موجود خدا کے نظام احسن میں داخل ہے، وہ نظام احسن جو خدا کے ذریعے سے کام ہے۔ طلاب کرام غور فرمائیے گا، یعنی جب یہ ثابت ہم نے کر لیا کہ مؤثریت اس کائنات میں خدا کی جانب سے، فاعلیت کا اختتام خدا تک ہوتا ہے، تو یہ خیر تو ہے ٹھیک ہے، یہ شرور جو پائے جاتے ہیں، فرض کریں سانپ کا ڈھنسنا انسان کو، انسان مر جاتا ہے، یہ انسانی معاشرے کے حساب سے شرور شمار کیے جاتے ہیں۔ یا کچھ مخلوقات ہیں، کچھ موجودات ہیں، کچھ حیوانات ہیں جو انسان کے لیے ضرر ہیں، ہم انہیں شرور سے تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تمام کی طرح نسبی شرور ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی شرور ہو، یعنی وہ چیز ہو اور اس کے اندر بطور شر کوئی چیز وجود رکھتی ہو، وہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نظام الاحسن بجملتی، پورے کا پورا نظام احسن نظام یکون صدورہ ارجح من ترکہ، کہ پورا پورا ایسا نظام ہے جس کا صادر ہونا ترجیح رکھتا ہے اس کے ترک ہونے سے، چونکہ اگر ایسا نظام احسن خدا سے سرزد نہ ہو تو یا تو قدرت نہیں رکھتا، یہ بھی نقص ہے چونکہ وہ قادر مطلق ہے، یا پھر قدرت تو رکھتا ہے لیکن پھر بھی نہیں انجام دے رہا، بخل، یہ تو پھر بخل ہو جائے گا، بخل بھی ایک قبیح صفت ہے۔ فَلِذَا يَصْدُرُ مِنَ الْحَكِيمِ الْمُتَعَالِي، اس طریقے سے یہ نظام احسن خداوند متعال حکیم سے صادر ہوگا اور ہوا ہے۔ ثم ان للشرک فی الفاعلیت مراتب بعضها یوجب خروج المعتقد به عن حوزۃ الاسلام، شرک فاعلیت میں یعنی فعل انجام دینے میں، فاعل بطور فاعل و مؤثریت، شرک کے کچھ مراتب ہیں، کچھ منزلتیں ہیں، ان میں سے بعض مراتب و منازل سبب بنتی ہیں کہ جس کے بارے میں جس چیز کا عقیدہ رکھا جا رہا ہے وہ خارج ہو جائے اسلام کے دائرے سے۔ وزمرت، مثال دے رہے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک کا ایک رتبہ ہے، اور جسے شرک جلی کہا گیا ہے، اور اسلام کے زمرے میں یہ شمار نہیں ہوتا۔ فمن اعتقد بان للعالم مؤثرین،
جیسا کہ وہ شخص جو عقیدہ رکھتا ہے کہ اس جہان کے لیے، اس نظام عالم کے لیے دو مؤثر ہیں، چونکہ انسان دو چیزیں ملاحظہ، یا خیر دیکھ رہا ہے یا شر دیکھ رہا ہے، یا اچھائی دیکھ رہا ہے یا برائی دیکھ رہا ہے، کچھ یا ایسے اثرات دیکھ رہا ہے جو اس کے فائدے میں ہیں یا ایسے جو اس کے نقصان میں ہیں۔ ایک مؤثر النور وہ ازلی فاعل الخیر، فرمایا ایک نور ہے جو ازلی ہے، جتنے بھی خیرات، خیر نیکیاں انجام پا رہی ہیں، اچھائیاں ہیں کائنات میں، یہ نور انجام دے رہا ہے۔ وہ یسمى یزدان، اس کا نام یزدان رکھا گیا۔ وہ ظلمت، دوسرا ظلمت ہے، وہ فاعلت حادثۃ، یہ عدم سے وجود میں آئے، فا ازلی نہیں ہے، فاعلۃ للشر، یہ ظلمت نور کے مقابلے میں یہ برائی، یعنی جتنی بھی برائیاں سرزد ہو رہی ہیں وہ ظلمت سے ہو رہی ہیں، تو سما اہریمن، اس کا نام رکھا گیا اہریمن، ظلمت کا۔ کاما نسب الی المجوسی، جیسے کہ یہ عقیدہ، اس عقیدے کی نسبت دی گئی ہے مجوسیوں کی جانب، لوام الہیہ صفحہ نمبر 241 پہ بات موجود ہے۔ فرمایا ھذا من انواع شرک الجلی، یہ عقیدہ رکھنا واضح شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے سے انسان دائرے توحید سے خارج ہوتا ہے۔ فإن المعتقد المذکور یعتقد، بس وہ چیز جس کے بارے میں ذکر شدہ عقیدہ رکھا گیا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ استقلال الظلمت فی الفاعلیت، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ظلمت اپنے شر انجام دینے میں مستقل ہے، اس کو نہ وجود، اس کا وجود دوسرے کی جانب سے نہیں ہے، نہ ہی اس کا یہ مؤثر ہونا شر میں یہ دوسرے کی جانب سے مستقل ہے۔ والاستقلال فی التأثیر والفاعلیت، اور یہ اثر میں اور فاعل دیکھنے میں مستقل ہے۔ یہ شرکن، فإن المعتقد، یہ عقیدہ رکھنا شرکن، یہ شرک ہے، جسے شرک جلی کہا گیا، اور یہی اس کا نجس ہونا ہے حکم۔ بعض والآخر، بعض مراتب شرک ہیں لا یوجب خروج المعتقد به عن زمرۃ اہل توحید، جو سب وہ نہیں بنتے کہ جس چیز کے بارے میں عقیدہ رکھا جا رہا ہے وہ اس کے ذریعے سے انسان توحید کے اور اسلام کے دائرے سے نکل جائے، خارج ہوئے، جس طریقے سے کمن اعتقاد، جیسے کہ وہ شخص جو عقیدہ رکھے بتاثیر بعض الامور، بعض امور کی تاثیر و اثر اندازی، جیسا کل مال ولد وغیرہ، جیسا کہ مال فلاں دے رہا ہے، اولاد فلاں دے رہا ہے، فلاں پیر و فرق نبی و امام دے رہا ہے، من دون توجہ اس کی توجہ نہیں ہوتی اس بات کی طرف کہ لا ان مقتضی ایمان بتوحید تعالی فی الافعال، ہے کہ ایمان کا تقاضا و نتیجہ یہ ہے، خدا کے بارے کی توحید کے بارے میں ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ افعال میں خدا ایک ہے، ہوا ان لا تاثیر للشیء الا باذنہ تعالی، کہ توحید افعالی کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی چیز کائنات میں مؤثر نہیں سوائے خدا کے اذن سے، جتنی بھی مؤثر ثابت ہو رہی ہیں وہ خدا کے اذن سے ثابت ہو رہی ہیں۔ جب ایسے ہے تو ھذا من انواع شرک الخفی، وہ کہتا ہے کہ مال کوئی دوسرا دے رہا ہے، لیکن اس بات کی جانب متوجہ نہیں ہے کہ توحید افعالی ہے، یعنی خدا کے اذن کے بغیر کہ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی امام بھی کارساز نہیں ہے، ہاں اگر کارساز ہے تو خدا کے اذن سے ہے۔ والمعتقد بھی لا يعلم انه ينافي التوحید الافعالیہ، اور جو جس چیز کے بارے میں عقیدہ والمعتقد بھی، اور جس چیز کے بارے میں عقیدہ رکھنے والا شخص وہ نہیں جانتا کہ یہ چیز، یہ عقیدہ توحید افعالی کے ساتھ منافات رکھتا ہے، وہو امر یبتلی بھی اکثر المومنین، یہ ایسا شرک خفی ہے، وہو یعنی شرک خفی جس کے میں بہت سارے اکثر مومنین گرفتار ہیں، کما اشار الیہ فی کتاب الکریم، جس طریقے سے قرآن مجید میں اس بات کی جانب اشارہ ہے، وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، فرماتے کہ اکثریت مومنوں کی ایمان نہیں رکھتی مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ شرک بھی ہے۔ یہ شرک جلی نہیں تو لا کرم، شرک خفی ہے، یہ اسلام کے دائرے سے نکلنے کا سبب نہیں بنتا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے۔ اعاذنا اللہ تعالی من ذالک کلہ، خداوند متعال ہم سب کو بچائے، اس ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس شرک خفی سے ہمیں خداوند بچائے۔ آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں، کتاب جہان بینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92، شہید استاد مطہری کی یہ کتاب موجود ہے۔ طلاب کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، اگر سوال ہم دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ
شرک کے مراتب و منازل کتنے اور کون سے ہیں؟ نمبر 2 سوال یہ بنے گا کہ شرک کا کون سا رتبہ ہے جو اسلام کے دائرے سے نکلنے کا سبب بنتا ہے اور کون سا مرتبہ ہے جو اسلام کے دائرے سے نکلنے کا سبب نہیں بنتا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔